اور چیز ہے کہ سورہ یاسین کی فضیلت بتائیے، جو کچھ کافی سارے لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کا دل ہے اور اس کے پڑھنے سے کافی وہ اصالہ ثواب کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ ہے کہ ہر چیز کا دل ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے، یہ روایت تو صحیح نہیں، یہ روایت تو ضعیف ہے، سخت ضعیف ہے، یہ تو درست نہیں ہے۔ اور جہاں تک میت کے پاس اس کو پڑھنا یا اصالہ ثواب کے لیے، تو اس کی بھی کوئی دلیل قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن مجید پورے کا پورا وہ کہیں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اولاد جو بھی اچھا نیک عمل کرتی ہے وہ میت کو اس کا اجر و ثواب پہنچتا ہے۔ قرآن خوانی شرعی اس کی کوئی دلیل نہیں۔ قرآن خوانی جو کی جاتی ہے، چند لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کو ایک ایک سپارہ پکڑا دیا جائے، طالب علم مدرس کے لے آئیں، ان کو پڑھا کر پھر اس کے بعد یعنی ختم شریف پڑھا جائے، ختم ہی کر دیا جائے، جی سب کچھ الٹے سیدھے کی ہوش ہی نہ ہو، تو اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں۔ نہ نبی کیوں؟ اگر یہ اس میں کوئی بھائی یہ غلط نہ سمجھ لے کہ قرآن مجید پڑھنے سے منع کر رہے ہیں۔ دیکھیں، دین اسلام نازل کیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن مجید نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، لے کر آنے والے ہیں جبریل امین علیہ السلام، اور نازل کس پر ہوا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اس قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے اس دین کو کیا کر دیا ہے؟ مکمل کر دیا ہے۔ تو جب دین مکمل ہو چکا ہے تو قرآن مجید کی کسی آیت کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی کہ تمہارا باپ، تمہاری والدہ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارا رشتہ دار، کوئی دوست احباب وفات ہو جائیں تو اس کے لیے تم قرآن مجید قرآن پڑھ کر اس کو اصالہ ثواب کے لیے یعنی اور پڑھو اور اس کو ثواب پہنچاؤ۔ اگر یہ کام شریعت میں جائز ہوتا یا اس کام کا اجر و ثواب اس انداز میں پہنچانے کا ثبوت ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات پر آپ ضرور ایسا کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ محبت تھی۔ ظاہر بات ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہوئے تو ان کے لیے سادہ ثواب کرتے ہیں نا، کہ ان کو فائدہ پہنچے، قبر میں ان کے عذاب میں کمی آئے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بہتر، یہ سب کچھ ان کے ساتھ محبت کا ایک اظہار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے زیادہ حضرت خدیجہ سے پیار تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن پوچھ دیا، یا رسول اللہ خدیجہ کیا تھی؟ آپ بار بار خدیجہ کا نام ہی لیتے ہیں۔ تو آپ میں تجھے نہیں پتا خدیجہ کیا تھی، خدیجہ کے جو اوصاف تھے وہ تجھے نہیں معلوم، اتنی محبت تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، لیکن آپ نے تو کوئی قرآن خوانی نہیں کی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کو بلا کر آؤ بھائی میری بیوی فوت ہو گئی ہے تو آؤ ذرا قرآن مجید۔ اگر نازل تو ہوتا تھا نا اس وقت بھی، تھوڑا ہی صحیح، مکہ مکرمہ میں قرآن مجید جو نازل ہوا ہے کتنی صورتیں ہیں مکی؟ 86 صورتیں مکی ہیں، یعنی قرآن مجید 2 حصے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے 13 سال میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی موقع پر بھی نہیں۔ پھر آپ کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیاں فوت ہوئی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، تینوں فوت ہوئی اپنی بیٹیاں۔ سید الشہداء بن حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور کتنے یعنی صحابہ، یعنی جو بلوغت کو پہنچنے کے بعد، یعنی جن کے لیے یعنی دعائیں مغفرت، چھوٹے بچے نابالغ ان کی بات کو چھوڑیے، 3 بیٹے آپ کو وہ تو بچپن میں فوت ہوئے، یعنی صحابہ کتنے فوت ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی، اور پھر بعد میں صحابہ کرام، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں کتنے لوگ صحابہ تابعین فوت ہوئے، لیکن کبھی کسی سے یہ ثابت نہیں۔ تو سورہ یاسین قرآن خوانی یا اصالہ ثواب کے لیے اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ہاں گیلانی صاحب، سورہ یاسین جو ہے اس کے بارے میں صرف ایک روایت وہ آتی ہے حسن درجے کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان صبح کے ٹائم پڑھ لیتا ہے، صبح کے ٹائم، تو اس کے دن بھر کے جو کام ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا مفہوم ہے، اب پوری طرح وہ حدیث پہ ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ روایت بیان کرتے ہیں ہمارے بزرگ جو پاکستان میں ہیں، حافظ عبدالستار حماد صاحب حافظہ اللہ، ان کے فتاویٰ بھی چھپے ہوئے، اور مجلہ حدیث جو ہفتہ روزہ ہے اس کے اندر ان کے فتاوے آتے ہیں۔ وہ انہوں نے ایک مرتبہ اسی یعنی سوال آیا تھا کہ سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں، ان کا اس کی فضیلت میں صرف یہ ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ بھی حسن درجے کی ہے، کہ جو انسان سورہ یاسین صبح کے ٹائم پڑھتا ہے تو اس کے دن بھر کے کام، اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں، شام کو پڑھتا ہے تو رات کے کام اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟
آسان ہو جاتے ہیں. تو انسان کو صبح شام سورہ یاسین پڑھنی چاہیے. قرآن مجید ہے, پڑھنے کا اجر و ثواب ہے. لیکن ایصال ثواب کے لیے, مردوں کے لیے, یا مطلب اس کو قرآن مجید کا دل اور اس قسم کی جتنی بھی باقی اس کی فضیلت میں کوئی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں. جی شیخ صاحب جیسے ہم ہوتا ہے ایصال ثواب اور اس کے قرآن خوانی نہیں کر سکتے, کسی آپ مریض کے پاس آپ پڑھتے ہیں کہ چلیں اس کی اللہ تعالیٰ شفا جلدی کر دے, یا کسی کا آخری ٹائم ہے تو اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں کہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے, تو یہ بھی صحیح بات ہے یا یہ صرف؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میت کے پاس, یعنی سوال یہ ہے کہ میت کے پاس یعنی جو قریب المرگ ہے, جو بیماری کے اس آخری حصے تک پہنچ چکا ہے کہ اب اس کی زندگی کی امید ختم ہو چکی ہے, تو کیا اس کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا اس قسم کا یعنی سورہ یاسین یا کوئی اور چیز پڑھنا ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. موتاکم, موتاک مطلب نہیں کہ فوت ہو چکا ہے تو اب اس کو کہو, اب اس کو کہو. جیسا کہ بعض لوگوں نے اس حدیث کا مطلب غلط سمجھ لیا, اور غلط مطلب سمجھا بھی کیسے کہ اس کو قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے ہیں بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ. آج کل کے مولوی جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر اس کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو اب آخری زندگی کے آخری ایام میں ہے اور آخری حصے میں ہے, اس کے پاس بیٹھ کر انسان کو لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے, تاکہ اس کی زبان سے بھی لا الہ الا اللہ. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کی آخری کلام آخری بات وہ لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں کیا ہوگا, داخل ہوگا. تو اس وقت آخری کلام قرآن مجید کی تلاوت یا کوئی نہیں, وہ لا الہ الا اللہ. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں, نام ان کا ذہن سے نکل رہا ہے, ان کے ساتھی جب وہ فوت ہونے کے قریب ہوئے تو ان کا بڑا مشکل یعنی سکرات موت بہت سخت ان پر موت کا وقت آیا. یعنی سارے پریشان تھے کہ ساری زندگی حدیث کی خدمت کی ہے, دین کی خدمت کی ہے, اور یہ موت کا وقت بڑا سخت ہو رہا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت, اللہ تعالیٰ سے سکرات الموت کی جو سختی ہے اس سے پناہ مانگی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ اب زبان سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت, کیونکہ یہ ڈرتے بھی تھے کہ ایک بازو رہ جائے, ایک ہاتھ باقی رہ جائے انسان اور اس کی موت کے درمیان, تو بسا اوقات انسان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے جہنم والا, اور موت واقع ہو جاتی ہے, وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. ساری زندگی نیک عمل کیے ہوتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام خراب نہ ہو جائے. تو اب یہ بھی نہیں زبان سے کہہ رہے کہ لا الہ پڑھو, اپنے ساتھی کو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ لا الہ اللہ پڑھو, کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ انکار کر دیں اور بعد میں کیا ہے اس کی موت واقع ہو جائے اسی حالت میں. کہتے ہیں کہ ایک دوست نے کیا کیا, جو محدث تھا پاس بیٹھا, اس نے سند پڑھی وہ حدیث جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. سند پڑھی حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں ان فلاں ان قالا, جب یہاں تک آئے تو ان کی زبان خود بخود چل پڑی. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. اتنی بات پڑی اور اوپر پرواز ہو گئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اس نزع کے حالت میں ہو, اس کے پاس بیٹھ کر دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے, اس کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, اور اللہ کا ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ, افضل ذکر کو لا الہ الا اللہ. کیوں؟ اب اس کو آسانی چاہیے تو لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں اس سے اس کے لیے آسانی بھی ہوگی اور اس کی جو خاتمہ بالخیر بھی ہوگا انشاءاللہ. تو ویسے خواتین وغیرہ گھروں میں بلا کے آپ سے بیٹھ قرآن خوانی کر لیتی ہیں, غلط ہے نا. قرآن خوانی کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے. عورتیں بیٹھیں, مرد بیٹھیں, بچے بیٹھیں, بوڑھے بیٹھیں, بنا کسی سبب کے بھی بلا سبب کے. نیا گھر بنایا ہے, نئی دکان بنائی ہے, باپ ماں باپ کوئی فوت ہو گیا, اس نے کہ یعنی یہ کام ہم چلتے رہے تو کوئی نہ کوئی ہمارا کیا ہے وہ بنتا رہے. نہیں, اس لیے ان چیزوں سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے, اور جو صحیح ہے دعا کریں. اصل جو چیز ہے ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کیجیے, صدقہ جاریہ جس کا فائدہ ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے